اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، وی آئی پی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ الثمالی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے جیسے دعا آگے بڑھتی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اپنائیت آتی ہے پروردگار متعال سے گفتگو میں، اور جملات اور بھی انفارمل ٹائپ ہونے لگتے ہیں، اور بھی جملات جو ہیں وہ واضح اور بات کو بیان کرنے میں فارمیلٹیز سے دور نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کہ خوبصورتی مینٹین ہے، خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن گفتگو کا انداز ایک فارمل انداز نہیں ہے۔ اور اگر اب تک آپ کو یہ محسوس ہوا ہے تو آپ انشاءاللہ انتظار کریں، اگر ہمارا سفر اس دعا کا آگے بڑھا تو ایسے جملات اور ایسی عبارات اور ایسے مقامات اور مراحل آئیں گے دعا کے کہ اگر آپ کو ابھی تک آشنا ہی نہیں ہے تو جب پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ چونک اٹھیں گے کہ کس انداز میں خالق کائنات سے گفتگو ہو رہی، کیا اس طریقے سے گفتگو کرنا ممکن بھی تھا، کیا اس طریقے سے اپنے مسائل اور مشکلات کو بیان کرنا امکان رکھتا تھا۔ اندازہ نہیں ہے عزیزان گرامی، جو بھی پہلی دفعہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ ایک ایسے سیر و سلوک میں جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ دوبارہ اس جگہ پر آ کے نہیں کھڑا ہوتا جہاں پر وہ پہلے تھا۔ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا، ان باتوں کی وجہ سے جو ہمیں پتہ چلی تو ہمارے اندر ایک طلب اٹھی اور ہم نے کہا پروردگار ہم تیرے جانب سفر کر رہے ہیں۔ پھر بیچ میں ہم نے شکوہ کیا ایک زبان سے اور ایک دل سے، جس کے گناہوں نے، جس دل کے گناہوں نے اسے تباہ کر دیا اور جس زبان کے گناہوں نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور پھر ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ میری زبان میرے گناہوں کی وجہ سے بولنے کے قابل نہیں رہی، میرا دل میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک زبان یا ایک دل۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پروردگار متعال کے لیے اور پروردگار متعال کی جانب واپس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس بیچ ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، ہم اپنے مبدا کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہم اس بھولنے کے باعث اب جب ہمیں اپنی روٹس یاد نہیں رہی، جب ہمیں یہ نہیں یاد رہا کہ ہم کہاں سے آئے، تو ہم وہ رنگ اختیار کرنے لگتے ہیں جو ہمارے اطراف میں ہوتا ہے، لوگوں کا رنگ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے کام صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری عزت باقی رہے، صرف معاشرے میں لوگ ہمارے ساتھ گلے ملیں۔ کتنے سارے فنکشنز ہم صرف اسی لیے رکھتے ہیں، دیکھیں نا، بہت ساری جگہوں پر جب شادی میں پوچھتا تھا کہ بھئی یہاں پر آپ کو کیا ضرورت ہے ناچ گانے رکھنے کی، مثلا کیا فرق پڑ جائے گا، تو کہتے تھے نہیں وہ برا لگے گا۔ تو یہ یا برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیز ہوتی ہیں جس میں ہمارا ہم و غم صرف یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی سے ایکسیپٹنس ہمیں کیسے حاصل ہوگی اور لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ایکسیپٹنس وہاں سے ہمیں کٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سے بلونگ نہیں کر رہے، ہمارا کوئی وطن نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کام کر کے اس دنیا کو اپنا وطن بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ہم پروردگار متعال سے گفتگو کے قابل نہیں رہتے، اور پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اپنی تلاش میں، اپنے نفس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اور علیہ السلام فرماتے وہی اپنے رب کو پہچان سکے گا۔ اپنے آپ سے غفلت، اپنے رب سے غفلت، بہرحال یہ مرحلہ بھی ہم نے گزارا اور اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ عزیزان گرامی، اب ہم دعا کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اس خوبصورت جملے سے کہ یا خیر من دعاہ داع، کتنا بہترین سلیقہ ہے، اے وہ بہترین جسے کوئی پکارنے والا صدا دے، وافضل من رجاہ راج، اللہ اکبر، اے وہ بہترین جس سے کوئی امید رکھنے والا امید رکھے۔ عظم یا سیدی عملی وساء عملی، ایسا نہیں گرامی، ایک ہے حمزے کے ساتھ عمل، ایک ہے عین کے ساتھ عمل۔ عمل حمزے کے ساتھ یعنی آرزو، اور عمل عین کے ساتھ یعنی وہ محنت اور وہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں۔ اب ہم کیا عرض کریں پروردگار متعال کے بارگاہ میں کہ عظم یا سیدی عملی، حمزے کے ساتھ، پروردگار عظیم ہے میرا عمل، یعنی میری آرزویں بہت بڑی ہیں،
اچھا بائی دا وے، اب ہم کس میں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میری آرزویں بہت بڑی ہیں، تو یہ کون سا میں؟ یہ وہ میں ہے جو ہر وقت دنیا والوں کے پیچھے ہوتا ہے، ان سے ایکسیپٹنس چاہتا ہے، ان کی خوشامد کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ دنیا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور خدا کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ کیا یہ وہ میں ہے، یا یہ وہ میں ہے کہ جو اپنے اصل تک واپس پہنچنا چاہتا ہے، جس کے اندر پروردگار متعال سے رابطہ برقرار کرنے کی، ریلیشن برقرار کرنے کی تڑپ ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہ دوسرا والا میں ہے کہ جو اس وقت تڑپ رہا ہے اس بات کے لیے، بہت پریشان ہے اس بات کے لیے کہ میں اپنے رب سے کیسے اپنا رشتہ دوبارہ جوڑوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اعظم یا سیدی عملی، پروردگار میری آرزویں بہت بڑی ہیں، ڈیپ ڈاؤن اندر میں چاہتا ہوں کہ تیرا بہترین بندہ بنوں، میں چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا بہترین پیروکار بنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بنوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں میری نالج ہو، میں چاہتا ہوں کہ احادیث کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کی گفتگوں کے بارے میں میری نالج ہو، میں چاہتا ہوں کہ خلق کی خدمت کروں، میں چاہتا ہوں کہ سیلفش نہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کروں، اپنا امپلائیز سے اچھا سلوک کروں۔ اتنی ساری چیزیں ہیں جو حقیقت میں چاہتا ہوں انجام دینے کے لیے، اور یہ میری آرزویں ہیں، اگرچہ کہ وہ دوسرا والا میں جو ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں زیادہ کیئر نہیں کرتا، کیونکہ وہ مجبور ہے، کیونکہ اسے وہ اس میں اپنے آپ کو نہیں الجھا سکتا کہ پروردگار کیا طلب فرما رہا ہے، وہ صرف لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لہٰذا وہ ان چیزوں کے حوالے سے منافقت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ دوسرا والا میں، وہ اپنے سے بڑھ کے کوئی جو ہوتا ہے اس کا احترام کرتا ہے، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے اس کا احترام کرتا ہے، لیکن اپنے سے کمتر کا کوئی احترام نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا ظلم سہتا ہے اور اپنے سے چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، جو کہ دونوں بری بات ہے۔ تو ہم اس کی بات نہیں کر، ہم وہ اس اصلی میں کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا آپ کو میں ایک تعبیر بتاتا ہوں تاریخ میں کہ کتنی عجیب بات ہے، کیا اس طریقے سے دوگانگی، کیا اس طریقے سے دو شخصیت انسان کے اندر ہو سکتی ہیں؟ عزیزان گرامی، تاریخ میں انشاءاللہ مجھے موقع ملا میں ریفرنس لا کے آپ کو دوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ان کے صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا امام، جب معاویہ کے ساتھ مسائل چل رہے تھے، تو یا امام آپ کے شیعہ یا جو آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہیں کہ جن کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن شمشیریں آپ کے خلاف ہیں۔ غور فرمائے گا، یہ نہیں کہا شمشیریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، شمشیر آپ کے خلاف ہیں۔ یعنی انسان اس دوگانگی میں اتنی پستی پر پہنچ سکتا ہے کہ اب وہ دوسری پرسنالٹی اس پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ اگرچہ اندر سے وہ ائمہ علیہ السلام کو پسند کرتا ہے، وہ خدائی تمام شخصیات کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ حتیٰ ان پر تلوار چلانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے اندر سے ہم جس طرح سے وہ امام علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، ہم پروردگار متعال سے، تمام مقدس چیزوں سے، تمام اسپریچویلٹیز سے، تمام ان چیزوں سے جو ہمارے آئندہ کے لیے، قیامت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، ہم اندر سے واقعا محبت کرتے ہوں، لیکن اب ہمارا وہ کیریکٹر ہم پر اتنا غالب آ چکا ہو کہ ہم صرف اور صرف اس کے تحت کام کر سکتے ہیں، اور ہم حتیٰ بڑی بڑی بغاوتیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار متعال ہمیں اس قسم کی مصیبت سے بچائے۔ اب اس مصیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بار بار پروردگار متعال سے کنیکٹ کریں، اسی لیے 5 وقت کی نمازیں، اسی لیے بار بار پروردگار متعال ہمیں اپنی یاد دلاتا ہے۔ ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ اعظم یا سیدی عملی، پروردگار میری آرزویں بہت بڑی ہیں، لیکن وساء عملی، لیکن میرا عمل بہت خراب ہے، میرا عمل بہت برا ہے۔ آرزویں بڑی ہیں، عمل لیکن برا ہے۔ پروردگارہ جتنی میری آرزویں بلند ہیں اور بڑی ہیں، اتنا میرا عمل پست اور برا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ویسے عزیزان گرامی، اگر دنیا میں کہیں ہم عمل اپنا لے جائیں جو کہ بہت برا ہو، ہم کہیں امپلائی ہوئے، ہم نے بہت برا کام کیا ہو، اور پھر ہم وہاں پہ جا کے پہنچیں اور کہیں کہ ہم نے کام تو کچھ کیا نہیں، بلکہ ہم نے الٹا سب خراب کیا اور تباہ کیا، آپ ہمیں بہرحال ہماری سیلری دے دیں، تو ہمیں کیا رسپانس آئے گا؟ عزیزان گرامی، یہ وہ فرق ہے پروردگار متعال کے در کا اور جن کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں دنیا والوں کے در کا۔ دیکھیں ہم کس چیز کو چھوڑ کے کس کی طرف جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس طرح پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ فَأَعْطِنِي مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَارِ عَمَلِي، پروردگارہ
جب تو ہمیں عفو و رحمت سے نوازنے کے لیے ترازو میں تولنا چاہے گا تو اس وقت ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہمارے اعمال کو نہ تولنا پروردگارا، بلکہ ہمارے اعمال کو تولنا، یعنی ہمارے کاموں کو نہ تولنا بلکہ ہماری آرزوؤں کو تولنا، اور اس کے حساب سے ہمارے عظیم آرزوؤں کے وزن کے حساب سے ہمیں تو عفو و بخشش سے اپنے نوازنا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں کیا سلیقہ ہے پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کا۔ فَأَعْتَنِي، مجھے عطا فرما، من عفوک، اپنے عفو و رحمت سے، بمقدار عملی، اس مقدار میں کہ جتنی میری آرزو ہے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ پہلے سے کہ ہماری آرزویں بہت عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ در ہے کہ جس پر صرف خواہشات اور آرزو پر بھی عطا ہوتا ہے کہ ہم اس در سے فاصلہ اختیار کریں اور اس در پہ جائیں کہ جس پہ کنجوس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بخیل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اپورچنسٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے سے منفعت کی خاطر ہزاروں لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ سوچے ذرا کس در کو چھوڑ کر کہاں پر جاتے ہیں۔ یہ تو حساب کتاب ہو گیا۔ اب ہماری آرزوؤں کو ایک پلڑے میں ڈالا، دوسرے پلڑے میں عفو و رحمت کو ڈالا، اور ہمیں عفو و رحمت سے اسی مقدار میں نواز دیا۔ خوب، اب برے اعمال کا کیا کریں؟ وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِأَسْوَأِ عَمَلِي، پروردگارہ ان برے اعمال کی وجہ سے اب تو ہمیں نہیں پوچھنا، اب اس کی وجہ سے ہمارا مواخذہ، ہماری پوچھ گچھ نہیں کرنا، ان کو تو بھلا دینا میرے معبود۔ فَإِنَّ كَرَمَكَ، بس تیرا کرم، اللہ اکبر، یجل عن مجازات المذنبین، پروردگارہ تیرا کرم اس سے کئی گنا بڑھ کے کہ تو چاہے کہ گنہگاروں کو سزا دے۔ فَإِنَّ، بے شک، کرمک، تیرا کرم، یجل، اس سے کئی گنا بڑھ کے، عن مجازات المذنبین، مجازات یعنی مکافات، یعنی سزا دینا، مذنبین کو سزا دینے سے تیرا کرم کئی گنا بڑھ کے ہے۔ خاص کر کے وہ بھی ایسا مجرم جو خود ہی اپنے حال پر پریشان ہو، جو خود ہی اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیری طرف پناہ لا رہا ہو، ایسے مجرم کو تو کبھی عذاب نہیں کرے گا میرے پروردگار۔ وَحِلْمَكَ يَكْبُرُ عَن مُكَافَاتِ الْمُقَصِّرِينَ، تیرا حلم، تیرا صبر، تیری بردباری، تیرا نیک سلوک، تیرا حسن سلوک اس سے کئی گنا بڑھ کے ہے کہ تو گنہگاروں کو، کوتاہی کرنے والوں کو ان کے اعمال کے بدلے سزا دینا چاہے۔ وَأَنَا يَا سَيِّدِي عَائِذٌ بِفَضْلِكَ، اے میرے معبود میں وہ ہوں کہ جو پناہ مانگ رہا ہوں تیرے فضل کی۔ یاد ہے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، دعا میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تو نے تو ہم سے کہا تھا نا کہ میرے فضل سے سوال کرو، میں تمہارے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آؤں گا، میں تمہیں فضل سے نوازوں گا۔ میرے معبود میں وہی کر رہا ہوں کہ جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا۔ وَأَنَا يَا سَيِّدِي عَائِذٌ بِفَضْلِكَ، میں تیرے فضل کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ حَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ، تیری ہی سمت سے میں فرار اختیار کر رہا ہوں، تیرے ہی عذاب کے ڈر سے، تیرے ناراضگی کے ڈر سے، تیرے ناراضگی کے خوف سے میں فرار اختیار کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا فرار تیری جانب ہے کیونکہ ہر سمت تو ہے پروردگارہ۔ پناہ بھی تیری مانگ رہا ہوں، فرار بھی تجھ سے کر رہا ہوں میرے معبود۔ کیا جملہ ہے عزیزان گرامی۔ متنجز ما وعدت من الصفح عمن احسن بک ظنا، عزیزان گرامی پروردگار متعال نے اس شخص کے لیے جو اس سے خوشگمان ہو، پروردگار متعال کے متعلق حسن ظن رکھتا ہو، ایک اسپیشل حساب و کتاب رکھا ہے، ایک اسپیشل نگاہ سے اسے دیکھتا ہے، اور کہا ہے کہ میں ایک مختلف اور ایک اسپیشل طریقے سے میں ایسے بندے کو اپنے نوازوں گا جو مجھ سے اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے۔ اب ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں کیا عرض کریں؟ ہم عرض کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہم چاہتے ہیں کہ متنجز ما وعدت، ہم چاہتے ہیں کہ وہ انجام پائے۔ کیا انجام پائے؟ وہ وعدہ جو تو نے انجام دیا۔ اچھا کس کے حق میں یہ وعدہ انجام پائے؟ ہمارے حق میں۔ بس ہم چاہ رہے ہیں پروردگار متعال سے کہ ہمارے حق میں ایک وعدہ انجام پائے، اور یہ وعدہ کیا ہے؟ من الصفح عمن احسن بک ظنا، یہ وہ وعدہ ہے جو تو نے اس شخص کے ساتھ کیا ہے، اس کی سمت عفو، بخشش و رحمت و مہربانی سے کام لینے کا کیا ہے کہ جو تیرے سمت حسن ظن رکھتا ہو، جو تیری جانب خوشگمان ہو۔ پروردگارہ تو ہمارے حق میں بھی انہی وعدوں کو پورا فرما جن وعدوں کو تو نے اپنے سے خوشگمان شخص کے بارے میں کیا ہے، تجھ سے حسن ظن رکھنے والے کے
حوالے سے جو تو نے وعدے کیے ہیں، اور خوش گمانی یعنی پروردگار متعال سے اچھی توقع رکھنا، یعنی ہمیشہ یہ سوچنا کہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں پروردگار متعال کی جانب سے ہمارے لیے نیکی اور اچھائی آ رہی ہے، اگرچہ کہ ہم اس وقت اس کو نہ سمجھ سکیں۔ جس طریقے سے ہم جب بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ اچھائیاں کرتے تھے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے، اور کبھی کبھار ماں باپ کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ شاید لڑ جھگڑ بھی لیتے تھے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمارے حق میں سوچ رہے ہیں۔ ہم نے وہ پہلے مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، وقت پورا ہو چکا ہے اس لیے عرض نہیں کریں گے اب، لیکن یہ خوش گمانی کا مطلب ہے کہ پروردگار متعال سے ہمیشہ یہ توقع رکھنا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔